علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ حدیث میں دور تبرج کہا گیا، یعنی ایسا زمانہ کہ اینی ہاؤ انسان چاہتا ہے میں دیکھا جاؤں، مٹیریل وجود اپنی مٹیریل خوبیوں کو دکھانا چاہتا ہے۔ یعنی آج معاشرے میں اس کی قدر نہیں جو کردار کا اچھا ہو، آج ڈراموں میں سیریلز میں اس کی قدر ہے جو شکل کا اچھا ہو، کردار کا کتنا بھی برا ہو، بس شکل خوبصورت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے سلیکشن کے جتنے معیار ہیں وہ معیار ظواہر پر ہیں، بواطن پر نہیں ہیں، لیکن خدا کی سلیکشن بالکل برعکس ہے۔ خدا کو اگر کسی کے اندر حسن نظر آ جائے، وہ چاہے بلال کی شکل کیوں نہ رکھتا ہو، خدا کو اگر کسی کے انٹرنل خوشبو آ جائے، وہ چاہے کربلا کا جون ہی کیوں نہ ہو، اسے حسین کی گود نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ظاہری شکل میں خوبصورت ہوئی کیوں نہ ہو، لیکن کتامہ والی شکل ہو، تو اللہ کے یہاں معیار ظاہر نہیں تھا۔ یہ فرق ہے انسان کی سلیکشن میں اور خدا کی سلیکشن میں، اہل بیت کی سلیکشن میں۔ وہ جب سلیکٹ کرتے ہیں تو انسان کے باطن کو دیکھتے ہیں، باطن سے مراد انسان کی سوچ کو دیکھتے ہیں، سوچ سے مراد اس سوچ کے بنیاد پر انسان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں۔ لیکن دنیا کی ساری سلیکشن کس پر ہے؟ انسان کے ظاہر پر ہے۔ جتنا حسین ہوگا دنیا میں اتنا پسندیدہ ہوگا، اور جسمانی اعتبار سے جتنے ڈولے شولے ہوں گے دنیا اتنا اسے فٹ سمجھے گی اور کامیاب سمجھے گی۔ تبھی ہمارے ممبر کی کمزوری یہ ہے کہ ہمیں خیبر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، ہمیں خندق بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس میں وہ ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے۔ ہمیں وہ امام اچھا لگتا ہے جو زیادہ لڑے۔ یہ انٹرنل ہمارا مسئلہ ہے۔ کسی زمانے کا مولانا میں وہ موویز نہیں دیکھتا جس میں اینڈ میں الیاذ باللہ اہل بیت ہار جائیں۔ مجھے وہ زیادہ پسند ہے جس میں مولا مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، بچھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، در خیبر اکھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بر صغیر کی مینٹلٹی تھی، کیونکہ ہمارے یہاں فلمیں بھی ایسی بنتی ہیں کہ بندہ ایک کو مارے اور 10 جا کے زمین پہ گریں، وہی ہیرو کہلاتا ہے۔ لیکن ایک امام کے علاوہ 11 اماموں کی جو زندگی دیکھو گے، وہاں طاقت کچھ اور ہے۔ وہاں تلوار سے لڑنا طاقت نہیں ہے، وہاں 10 لوگوں کو بچھاڑنا طاقت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضروری تھا کہ عرب میں کوئی علی ہو، کیونکہ ان کے ذہنوں میں بہادر وہی تھا جو یہ کام کرے۔ عرب عمرو بن عبدوت کو بہادر سمجھتا تھا، عرب مرہب کو بہادر سمجھتا تھا، عرب ان کو بہادر سمجھتے تھے جو بھاری بھاری پتھر اٹھاتے تھے، جو اونٹنی کا بچہ اٹھا لے، جو ایک دن میں ایک بکرا کھا لے۔ عرب کی نگاہوں میں وہ بہادر تھا۔ تو یہی تو قرآن کا اصول ہے، جو تم سمجھ رہے ہو میں ویسا ہی بھیجوں گا۔ اگر تمہاری نگاہوں میں شعر و شاعری کمال ہے تو میں قرآن بھیجوں گا، اگر تمہاری نگاہوں میں عمرو بن عبدوت کا لڑنا کمال ہے میں علی جیسا حیدر بھیجوں گا، تاکہ تمہارے معیار پہ پورا اترے۔ اور جب تم اس معیار کو سمجھ لو پھر الہی معیار کو سمجھنا۔ علی لڑتے ہوئے بھی ان کو دکھانا، لیکن اے علی ابن ابی طالب جب اس کے سینے پر سوار ہو جاؤ اور وہ تمہارے چہرے پہ لعاب دہن پھینک لے، پھر وہ بھی بتانا کہ اصل طاقت تلوار چلانا نہیں ہے، تلوار کو روکنا ہے۔ اصل طاقت ضبط ہے۔ لڑتا تو ہر کوئی ہے، چیرتا تو ہر کوئی ہے، پھاڑتا تو ہر کوئی ہے، دھاڑتا تو ہر کوئی ہے، لیکن اصل طاقت یہ ہے کہ طاقت کے ہوتے ہوئے تلوار کو روک لینا۔ اور اوج طاقت اور مظاہرہ باطن جو علی ابن ابی طالب نے کیا، وہ تب کیا جب علی کے گھر پہ حملہ ہوا تھا۔ آج تک دنیا کہتی ہے علی جیسا بہادر، مینٹلٹی وہی ہے جو تلوار اٹھائے، مرہب کو بچھاڑے، خیبر کو فتح کرے، خندق کو فتح کرے، اور علی خاموش رہا۔ ارے یہی خاموشی تو بتا رہی ہے کہ علی کے اندر طاقت کتنی ہے۔ تمہارے بڑے شارٹ ٹیمپر والے تھے کہ مولا جب حضرت ابوبکر کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں کو مت لے کر آنا، کیونکہ وہ جلدی غصے میں آ جاتا ہے۔ علی نام ہے ضبط کا، علی نام ہے صبر کا، علی نام ہے انٹرنل پاور کا، علی نام ہے عقل کامل کا۔ جو اپنے جذبات پر قابو پا سکے اس کو علی کہتے ہیں۔
جو ایک بد دعا دے دنیا کو تباہ و برباد کر دے، لیکن بد دعا دے سکے پر بد دعا نہ دے. ہاں یہی تو اطاعت ہے. صلوات پڑھو لیکن آخر میں کیا کہو؟ وسلموا تسلیما. یہی مقام تسلیم ہے. وہ امام تسلیم ہو کر بتاتا ہے کہ اگر میں تمہارا رول ماڈل ہوں، تم کتنے مقام تسلیم پر ہو. اگر علی کے اندر اتنا کنٹرول ہے تو علی کے چاہنے والے تیرے اندر کتنا کنٹرول ہے. اس ایمان کا دار و مدار اسی کنٹرول پر ہے. اے جوان، 24 گھنٹوں میں تو کتنا خود پہ کنٹرول کرتا ہے. جب تجھے غصہ آتا ہے کتنا کنٹرول ہے تیرے وجود میں کہ سامنے دیکھو کہ ماں کھڑی ہے یا باپ کھڑا ہے. کہ یہ ضبط ہے تمہارے وجود میں کہ چھوٹی چھوٹی عادتوں کے سامنے خود کو روک سکو. اسی کنٹرول کا نام ولایت علی بن ابی طالب ہے. لڑنا کمال نہیں ہے. اگر خدا لڑنے پر آئے، اپنے غضب کو نازل کرنے پر آئے، تو کیا دنیا کے کافروں کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا؟ لیکن وہ صبر سے دیکھتا ہے، اس وقت کا انتظار کرتا ہے جو صحیح وقت ہے. تبھی فرمایا اے مومنو، جو جس زمانے میں تم رہتے ہو یہ زمانہ زمانہ فتن ہے، دور فتن، فتنوں کا زمانہ. یہ کمال نہیں کہ ہم سیدہ کی شہادت کی مجلس کروائیں اور یہ ہو کہ مولانا آپ کہتے ہو کہ ان پہ برملا لعنت نہ بھیجی جائے، ہم بھیج رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ ہم ڈرپوک ہیں اور آپ بڑے بہادر ہو؟ اگر ایسا تھا تو 25 سال علی کی زندگی بہادری میں گزری تھی نا. کیا نام دو گے اس زندگی کو؟ صبر علی کو کیا نام دو گے؟ جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے مارا، جنہوں نے پسلیاں توڑی، علی مشورہ دینے جا رہے ہیں. اپنی ذات کے لیے نہیں، دین اسلام کے لیے. علی کا مشورہ ان کی ذات کو فائدہ نہیں دے رہا تھا، مشورہ علی اسلام کو فائدہ دے رہا تھا. جنگیں انہوں نے لڑی، ایران کو انہوں نے فتح کیا، لیکن آج وہاں پر کس کی ولایت نافذ ہے؟ علی کی. یہی تو ان کو سب سے بڑا غصہ ہے. کہتے ہیں یہ اس لیے برا کہتے ہیں کیونکہ ہم نے مسلمان بنایا تھا. ہم تو خوش ہیں کہ آپ آگے بڑھے اور پھر سلمان جیسوں نے ان کو شیعہ بنایا. ہاں؟ مولا کی نگاہ دور تک تھی. یہ بالکل ان لوجیکل بات ہے کوئی انسان اس دروازے سے باہر آئے اور میں اس کے باپ کو گالیاں دینا شروع کر دوں. سیدھی بات ہے، گالی دوں گا، میری بات کو نہیں سنے گا. لیکن اگر میں ایک عالمانہ ماحول بناتا ہوں، عاقلانہ ماحول بناتا ہوں، اسی انسان سے چند سوال کرتا ہوں، آئے تطہیر پڑھتا ہوں اس کے سامنے، آئے مباہلہ پڑھتا ہوں اس کے سامنے، پھر اس کے شعور کو بیدار کرتا ہوں، وہی انسان جو کل ان کو سلام کر رہا تھا، جب تم اچھے افہام و تفہیم سے اس کے آگے بڑھو گے، آج آ کر وہ لعنت بھی کرے گا. جدھر حق ادھر مولا، جدھر حق ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.